تمام محامد ہیں اس ذات پاک کے لیے جو ہم سب کے داتا و مشکل کشا اور خدائے ذوالجلال ہے، اس دنیائے فانی میں بھی اور اس دار بقا میں بھی، اور لاکھوں خربوں بے شمار درود و سلام ہوں آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب اور سب متقین پر۔ پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ بدر کا مکمل واقعہ ذکر کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی لازمی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر چینل پر پہلی بار حاضری ہوئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ محترم ناظرین، قریش مکہ اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ مکے میں انہوں نے خدا کے سچے دین کو برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، یہاں تک کہ مسلمان کو مجبوراً ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا۔ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، مسلمانوں کی چھوٹی سی باقاعدہ ریاست قائم ہوگی۔ یہ بات قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ رات دن یہ منصوبے بنانے لگے کہ کسی طرح مدینہ کی اس نئی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو قریش کے ان ارادوں کا علم تھا، اس لیے انہوں نے یہود کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر لیے تھے۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی نام کا ایک سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے لوگ اسے اپنا حکمران بنانے پر آمادہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے بعد سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران مان لیا، اس لیے مجبوراً عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان بن گیا، لیکن دل میں مسلمانوں سے سخت بغض رکھتا تھا۔ قریش مکہ نے اسے لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، یا تو اسے قتل کر دو یا اسے اپنے یہاں سے نکال دو، ورنہ ہم مدینے پر حملہ کر کے تمہیں فنا کر دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہو گیا تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ اکثر اہل مدینہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے تو اپنے بھائیوں بھتیجوں سے کیسے لڑو گے؟ چنانچہ عبداللہ قریش کے خواہش پر عمل نہ کر سکا۔ اس پر قریش مکہ کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ قریش مکہ کے تجارتی قافلے شام کو جاتے ہوئے مدینہ کے نواح سے گزرتے تھے۔ مسلمان کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ قافلے نقصان نہ پہنچائے، اس لیے مدینہ کے نواح میں رہنے والے قبائل سے معاہدے کیے تھے۔ اسی اثناء میں مکہ کے ایک سردار کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کی مویشیاں ہانک کر لے گیا۔ اسی دوران اطلاع مدینہ پہنچ گئی اور مسلمانوں نے تعاقب کر کے مویشی چھین لیے، لیکن کرز بن جابر فہری بچ کر نکل گیا۔ مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رجب 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو 12 آدمیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلے کا سراغ لگانے بھیجا۔ اتفاق سے وہ قریش کی ایک چھوٹی سی جماعت سے دوچار ہوئے جو مال تجارت لا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس پر حملہ کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس حملے میں قریش کا ایک شخص عمر بن حضرمی مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع ملی تو آپ عبداللہ بن جہش پر بہت ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن قریش کو بہانہ ہاتھ آ گیا اور عمر بن حضرمی کا بدلہ لینے کے نام پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عمر بن حضرمی کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا۔ ابو سفیان کو مدینہ کے نواح میں کوئی خطرہ محسوس ہوا اور اس نے اہل مکہ سے مدد طلب کی۔ اس پر مکہ کے سردار ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا اور مدینہ کو روانہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے جوشیلی تقریریں کی۔ اس طرح انصار کی جانب سے حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثاروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے، مدینہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں پہنچے۔ اسی اثنا میں قریش کی امدادی فوج مکہ سے روانہ ہو کر بدر کے نواح میں پہنچ گئی۔ یہیں انہیں اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا، اس لیے بعض سرداروں کا خیال تھا کہ اب جنگ کرنے کی بجائے مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے اور عامر بن حضرمی کا خون بہا لینا چاہیے، لیکن اس تجویز کی ابو جہل نے مخالفت کی۔ دراصل مسلمانوں کی انتہائی کم تعداد کے مقابلے میں اسے اپنے 1000 جنگجو جوانوں پر ناز تھا۔ اس کے پاس اسلحہ بھی بہت سا تھا، اس لیے اس نے لڑائی کی حمایت کی۔ قریش مکہ کی آمد کی خبر سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ اکرام کے پڑاؤ کو بدلا۔ پانی پر اپنی بہتر دسترس خاص طور پر مد نظر تھی۔ اسی طرح یہ بھی خیال رکھا گیا کہ دن چڑھے تو سورج آنکھوں پر نہ آئے۔ لڑائی 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو ہوئی۔ اس سے پہلے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنے وعظ سے مسلمانوں کو نیا جذبہ عطا فرمایا۔ پھر مسلمانوں کی صف بندی فرمائی۔ اسلامی فوج 3 حصوں پر تقسیم تھی۔ مہاجرین، بنی اوس اور بنو خزرج کے ہر حصے کا علمبردار الگ الگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان صف بندی کو نہ توڑیں اور جب تک حکم نہ ملے جنگ شروع نہ کرے۔ یہ جنگ بڑی آزمائش کی جنگ تھی، حق و باطل، نور و ظلمت یعنی اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو اپنے ہی کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی۔ صف بندی کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند خاص مشیروں، جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل تھے، کے ساتھ ایک ٹیلے پر چلے گئے۔ یہاں سے میدان جنگ صاف نظر آ رہا تھا۔ سب سے پہلے عامر بن حضرمی کا بھائی عامر خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلا۔ ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر دستور عرب کے مطابق قریش کی صفوں میں سے 3 سردار عتبہ، ولید اور شیبہ نکلے۔ ان کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو روانہ کیا گیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ اور ولید کو جہنم واصل کر دیا، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ اس پر حضرت علی آگے بڑھے اور تلوار کی ضرب سے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے۔ انصار کے 2 نوعمر لڑکوں نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ ابو جہل کی موت سے قریشی مکہ کے پاؤں اکڑ گئے اور وہ میدانی جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 11 سردار وہ تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اہل عرب کی نظر میں مسلمانوں کا کردار بہت بڑا اور محض ایک مذہبی جماعت نہ تھی بلکہ سیاست قوت بن گئے تھے۔ چنانچہ قریش کی شکست اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی موت سے وقتی طور پر مدینہ کی حکومت محفوظ ہو گئی۔ یوں یہود دب گئے، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کی وسعت میں زیادہ کھل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ جنگ بدر تاریخ عالم کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس میں 313 آدمیوں نے جو ظاہری ساز و سامان سے محروم تھے، ایک مہاجر سردار کی قیادت میں عرب کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت کے 1000 نوجوانوں کو جو ساز و سامان سے پوری طرح لیس تھے شکست دی۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی جدوجہد میں ظاہر ساز و سامان کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ دنیاوی جاہ و جلال، فوجیوں کی کثرت فتح کا نشان نہیں ہے، بلکہ دنیا میں غلبہ اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے جو خلوص دل سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں تھوڑے سے مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ مخالفین کو شکست دی۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔